بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج عمران خان کا پشاور میں جلسہ تھا۔ یہ جلسہ تقریباً بہت بڑی تعداد میں یہاں پر عوام موجود تھی۔ اس جلسے میں بہت زیادہ عوام نے شمولیت اختیار کی۔ اس جلسے کے حوالے سے ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں عمران خان اس جلسے میں کیا دکھائیں گے، کس حوالے سے باتیں کریں گے، اور یہاں پر عمران خان نے بڑی وضاحت سے باتیں کی۔ جلسے میں جو ہمارا اندازہ تھا کہ نون لیگی رہنما پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان ان کی جو ریکارڈڈ ویڈیوز تھی ان کو چلایا جائے گا، اور تقریباً یہی کچھ سامنے آیا۔ اور ساتھ میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور عوام سے اس چیز کا عہد لیا کہ میں آپ کا کپتان ہوں اور آپ میری ٹیم ہو۔ ہمیں ملک کے اندر حقیقی آزادی کو لے کر آنا ہے۔ اور یہ جو ویڈیوز چلوائی گئیں جس میں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کی، مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے ریلیٹڈ ان پر الزامات لگاتی رہیں، اور تقریباً پورا ایک سال فیض حمید کے خلاف ایک تحریک بھی چلوائی کہ عمران خان انہیں آرمی چیف بنوا کر اپنے اگلے 5 سال پکے کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی آصف زرداری نے بھی جرنیلوں کو بہت زیادہ دھمکیاں دی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کی۔ اس میں خواجہ آصف بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھی، رانا ثناء اللہ بھی تھا۔ مطلب کہ یہ وہ سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے آرمی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی، عدلیہ پر تنقید کی، ججز کو بھی دھمکیاں دیتے رہے، اور سپریم کورٹ پر حملے بھی کرتے رہے، ججز کو بلیک میل بھی کرتے رہے۔ اور نواز شریف نے تو سرے عام جو جرنیلوں کے نام لے کر تنقید کی، اور مریم نواز نے بھی جنرل فیض حمید کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ اور مریم نواز تو خود اس چیزوں کا اعتراف کرتی رہیں کہ ججز کو وہ کیسے بلیک میل کرتی رہیں۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ غدار ہیں جو ہماری عدلیہ سے اپنی مرضی کے بھی کام کرواتے رہے، اور الٹا ان پر تنقید بھی کرتے رہے، ان پر حملے بھی کرتے رہے۔ اور آج عمران خان نے اپنے بارے میں بھی بات کی اور اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ میری باتوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، میں نے آرمی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی، اور میرا بلکہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ زرداری اور نواز شریف اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، حالانکہ میری بات یہ تھی کہ آرمی چیف کو میرٹ پر آنا چاہیے۔ اور کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ چیزیں غلط انداز میں اٹھائی گئیں کیونکہ خواجہ آصف ہیں وزیر دفاع، خاص کر خواجہ آصف نے یہ چیزیں غلط انداز میں بیان کی۔ اور یہ سیاسی رہنما جو خود اصل والی تنقید کرتے رہے، یہ معاملہ جو خواجہ آصف نے اٹھایا کہ ہم عمران خان کے اوپر غداری کی ایف آئی آر درج کروائیں گے، اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور اپنی سیاست کی راہ کو ہموار کیا جائے، حالانکہ میں ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گا۔ اور ایک بہت ہی اہم خبر جو کہ ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ شہباز شریف لندن میں جائیں گے، اور نواز شریف کے ساتھ یہ معاملہ جو آرمی چیف کے حوالے سے ہے اس پر بات چیت ہوگی، اور وہاں پر یہ شاید چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں کہ آرمی چیف کس کو بنایا جائے۔ اور اس حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ یہ فیصلے ایک تو میرٹ پر ہونے چاہیے، اور دوسرا اس طرح کے امپورٹنٹ فیصلے کسی پراپر حکومت کو کرنے چاہیے، نہ کہ کسی مراسلہ حکومت کے ہاتھوں یہ فیصلے ہوں۔ اور یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے بات تھی، اس کے بارے میں کہا کہ میں جلد از جلد کال دوں گا اور آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے، ہم حقیقی آزادی لے کر رہیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی عدلیہ کے خلاف نہ تو کبھی کوئی بات کی ہے اور نہ آئندہ کروں گا۔ اصل میں تو ان نون لیگیوں نے کچھ صحافیوں کے اوپر غلط ایف آئی آرز بنائیں، اور شہباز گل کے حوالے سے بھی بہت غلط معاملات ہوتے رہے، اور میں نے عدلیہ کے خلاف نہ تو کوئی بات کی اور نہ عدلیہ کے خلاف گیا۔ اور اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ یہ جو فیصل آباد میں تقریر ہوئی، اس کے حوالے سے ایک انٹرویو تھا ایک اینکر کے ساتھ، یہاں پر اس کی وضاحت کی جانی تھی، یہ انٹرویو بھی روکا گیا تاکہ عوام کے سامنے اس طرح کی نشریات نہ لائی جا سکیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ اے آر وائی پر بھی پابندیاں لگائی گئیں، وہاں سے صابر شاکر کو نکالا گیا، ارشد شریف کو نکالا گیا، اب انہوں نے اپنا رخ بول ٹی وی کی طرف کر دیا ہے، اور اب بول ٹی وی کی نشریات کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ میری مطلب عمران خان کی آواز کو دبایا جا سکے۔ اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہوا کہ پی ڈی ایم کو جو ڈر تھا کہ کہیں ان کی ویڈیوز نہ چلوائی جائیں، عوام کے سامنے ان کی حقیقت نہ آئے، تو ان لوگوں نے یوٹیوب کا سرور ڈاؤن کر دیا۔ مطلب آج بھی پی ڈی ایم کے سارے پراپاگنڈے پر پانی پھیر دیا گیا۔ اور عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے نواز شریف اور شہباز شریف دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جیسے بھی ہو، کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی ایف آئی آر کے معاملے میں عمران خان کو گرفتار کرو، اور گرفتار کرتے ہی ساتھ ہی اسے ناک آؤٹ کرو، چاہے عوام کا جو بھی رد عمل سامنے آئے۔
اسے کسی بھی طرح گرفتار کرو اور جلد از جلد ناک آؤٹ کرو تاکہ نون لیگ کی سیاست کی راہ ہموار ہو سکے۔ اور عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں بند کمروں میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیسے کرنا ہے۔ اس گرفتاری کے اوپر زیادہ زور نواز شریف کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور شہباز شریف کی طرف سے، لیکن ابھی تک زرداری کی طرف سے اس چیز کی مخالفت سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو ہرگز گرفتار نہیں کرنا۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو عوام کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے گا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ اگر عوام سڑکوں پر آئی تو اس سے حالات ملک کے سری لنکا جیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ARY کے حوالے سے جو خبر دی گئی تھی کہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ڈیل طے ہونے جا رہی ہے حکومتی معاملات کے بارے میں، اس چیز کی حقیقت کیا ہے اور اس خبر کو کس انداز میں پیش کیا گیا۔